بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے پروگرام روبرو میں آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت ساری شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمہ جہت ہوتی ہیں۔ آج ایسی ہی ایک شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ اپنے پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن ادب کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ شاعر ہیں، کہانی کار ہیں اور خاص طور پر مترجم ہیں۔ تو میری مراد انور زاہدی صاحب سے ہے، جن کا پورا نام تو انور مقصود زاہدی ہے، لیکن وہ ادب کی دنیا میں انور زاہدی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مجھے ان کی کتاب بائسکوپ دن جو ہے، اس کے افسانے بہت پسند آئے تھے۔ میں نے اس کے اوپر ایک تبصرہ بھی کیا تھا۔ شاعری کے اعتبار سے یا یہ کہہ لیجئے کہ ان سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے انور زاہدی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہدی صاحب۔ وعلیکم السلام صدیقی صاحب، بڑا آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے ادبستان میں مدعو کیا اور میں حاضر ہوں، جو کچھ بھی چھوٹا موٹا تھوڑا بہت ہے۔ تو زاہدی صاحب، پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور یہ جو ڈاکٹری کا پیشہ ہے اس میں ہوتے ہوئے یہ ادب کی طرف آپ کیسے آئے؟ میری جائے پیدائش پنڈی ہے، اور 1946 میں جیسے والد پہلے ہی یہاں سروس کے سلسلے میں آ چکے تھے، بمشل میں تھے، اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا۔ تھنکرز کارنر کے نام سے ایک بک شاپ انہوں نے بنائی، جو پارٹیشن میں اٹ واز سیٹ ٹو فائر۔ بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اسی بامشل کی سروس میں ملتان پہنچ گئے۔ ملتان پہنچ کے انہوں نے ہومیوپیتھک پریکٹس اپنی شروع کر دی کچھ عرصے کے بعد، اور وہ بہت شہرت پائی۔ انہوں نے ربائی گو کی حیثیت سے بھی اور مضمون نگار کی حیثیت سے بھی وہ خاصے جانے پہچانے جاتے تھے۔ اب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ادبی گھرانے کے چشم و چراغ۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ مطلب میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو میرے ارد گرد تب بھی کتابیں تھیں اور رسائل تھے، اور آج بھی یہی رونا ہے۔ شفٹنگ جب ہوتی ہے، گھر بدلتے ہیں، مثلا اب بدلا ہے، تو آج میں نے کچھ تصویریں اپنے میڈیکل کالج کے زمانے کی اپنے ایک دوست کو بھیجی، تو اس نے کہا کہ آپ ریلیز کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھئی یہ تو شفٹنگ کا کارنامہ ہے، کہ چیزیں مل گئی اور اب بھی کچھ چیزیں دستیاب نہیں ہیں۔ بہرحال ذکر ہو رہا تھا، آپ نے پوچھا، ملتان ہی میں کنڈر گارٹن سے لے کر اور MBBS تک ملتان میں رہا۔ نیشنل میڈیکل کالج سے 1970 میں میں نے MBBS کیا۔ اس کے بعد جنگ چھڑ گئی اور میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، بلکہ کر لی تھی تقریباً، تو میں چلا گیا فوج میں، اور فوج میں 3 سال لگائے۔ اس کے بعد ریلیز مل گئی وہاں سے، تو وہاں سے ریلیز ملنے کے بعد کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل میں جوائن کیا ایز میڈیکل آفیسر، اور ساتھ ہی اپنا کلینک شروع کر دیا شام کو۔ وہاں پریکٹس الاؤڈ تھی۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ادب کی طرف، تو ادب کی طرف رغبت، جیسے آپ نے خود کہا کہ صرف ادبی ماحول ہی میسر آیا اور ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو ادبی ماحول میں ساری کتابیں یہی نقوش اور یہی لین و نہار اور احمد ادیب قاسمی اور خدیل شفائی، میرے پاس سب کے آٹوگرافس ہیں۔ حتیٰ کہ میں 7th کلاس میں تھا تو ایک مرتبہ جوش ملی آبادی ملتان آئے،
بڑا مشہور یادگار مشاعرہ تھا. تو میں نے پاپا سے کہا کہ میں ان سے آٹوگراف لینا چاہتا ہوں. کہنے لگے چلے جاؤ. وہ وہاں پہ یہ جو آپ کے گیلانی صاحب ہیں ان کے والد کے اقامت گاہ پہ میں وہاں پہنچا. گیلانی کے والد جی. تو وہ ایک ایسی شخصیت تھے جوش صاحب کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا. دودھ میدا ان کا رنگ تھا. یعنی اس وقت جب وہ تھے تو میرا خیال ہے کہ 60 کے لپیٹے میں تب بھی ہوں گے. اور ناشتہ کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے ہاں برخوردار. میں نے کہا جی میں مقصود زاہدی کا بیٹا ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس چل رہے ہوں. سائیکل چلاتا ہو گیا تھا, کینچی سائیکل چلاتا تھا اس وقت, آپ کو یاد ہوگا. شروع میں یہ ہوا کرتا تھا. اچھا بہرحال انہوں نے کہا کہ آئیے, انہوں نے گود میں بٹھایا, کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. تو وہ ایک انہوں نے شعر لکھا آٹوگراف بک پہ جو آج بھی ہے بڑے شاید بیٹے کے پاس. اس میں لکھا تھا بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے, جو مرد ہے تو خزاں سے بہار پیدا کر. یہ ہے ادبی سفر کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی اب تک میرے حساب سے تو 15 کتابیں آئی ہیں. ذرا ان کی تفصیل بتا دیجئے کہ کیا کیا ہیں. جی سب سے پہلی کتاب میں ایران رہا ملازمت کے سلسلے میں, تو وہاں فارسی ادب پڑھنے کی خوش قسمتی سے موقع ملا, اور تو وہاں میں نے ترجمے کرنے شروع کر دیے ان کے ایرانی شعراء کے. تو پہلی کتاب میری آئی دریچوں میں ہوا. اور اس میں آپ نے یہ جو ایران کے جو ہے یہ آپ نے جو وہاں پہ آپ نے جو ہے فارسی جدید فارسی سیکھی آپ نے. جی میں نے کلوگیل تو ویسی تھی کیونکہ بات کرنی پڑتی تھی تو وہ آ گئی, اور ویسے بھی فارسی کی اسٹوڈنٹ رہا تھا میں اسکول ڈیز میں. تو بہرحال اردو بولنے والوں کے لیے فارسی کو سمجھنا یا پڑھنا یا بولنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے جو پہلی کتاب یہ جو ترجمہ آپ نے کیا جو شاعری کا, تو یہ شاعری کتنی مختلف ہے پاکستان کی شاعری سے؟ جی وہ تغزل تو وہیں سے آیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ میں نے ان کی نظموں کی جدید نظم کی جس کا ذکر نون راشد نے بھی کیا ہے, اور نیما یوشیج ان کے جدید نظم کے بانی تھے. جیسے آپ میرا جی کو یا ان کو نون راشد کا نام لے سکتے ہیں. تو یہ میں نے تمام وہ شعراء لیے جو نظم لکھتے تھے, اور پھر ان کی نظموں کا وہاں سے کچھ پڑھا, کچھ پوچھا, کچھ گچھا, کچھ ڈکشنری کی مدد حاصل کی, اور وہ کتاب. اور اس کتاب میں تب ملتان میں تھا اور میں نے سلیم الرحمان صاحب کو نہیں دیکھا تھا. انہوں نے پاکستان ٹائمز میں اس پہ ریویو کیا, اسمال بٹ ونڈرفل. یہ وہ کتاب تھی, اور اس کتاب کو میں نے لکھا بھی اپنے ہاتھوں سے تھا. انیس ناگی مرحوم کے تتبع میں نے اپنے ہاتھ سے اسے لکھا تھا. اور آپ کہہ لیجیے خوش قسمتی سے اللہ میاں نے خوش خط بھی بنایا تھا. تو وہ بڑی دلچسپ کتاب تھی. صحیح. کبھی ملاقات ہوگی لاہور تو میں آؤں گا, اگر کوئی مل گئی تو میں آپ کو حاضر. جی بہت شکریہ. ایک آپ نے اور کیا ایک کتاب آپ نے شائع کی جو ترجمہ کیا وہ بازیافت کے نام سے کیا, جس میں آپ نے 10 بہت بات کی ہے. جی بہت بات کی ہے. دریچوں میں ہوا نمبر 1 ہے. اس کے بعد پھر میں نے شاعری شروع کی, نظموں کی کتاب مجموعہ ہے سنہرے دنوں کی شاعری, جس کا سرورق ساتین کا بنایا ہوا ہے. وہ ساری نظمیں ہیں صرف. لیکن پھر اس کے بعد میں شاعری چھوڑ کر اور ترجمے کی طرف چل پڑا, اور ترجمے کی 7-8 کتابیں آئیں, جن میں سے ایک کتاب بازیافت ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. بازیافت جو ہے اس میں 10 دنیا کے بڑے شعراء ہیں, اور یہ سمجھ لیجیے ایزرا پاؤنڈ امریکہ یعنی رشا دنیا کے نامور شعراء ہیں 10, اور ان پر میرے تحقیقی مقالے ہیں, اور مقالوں کے علاوہ
ہر شاعر کی 10 نظمیں میں نے منتخب کی، ان کا ترجمہ ہے. تو یہ تو اس مقالے طرح جو ہیں یہ ان لوگوں کے لکھے، ان شاعروں کے ہیں یا میرے آپ کے لکھے ہوئے ہیں؟ میں نے لکھے، ان پر لکھے ہیں، اور 10 شاعر اور 100 نظمیں، یہ بازیافت. جی 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 جی. تو اور ایک اس کے بعد آپ میں نے نے جو ہے وہ آپ کے جو شاید میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک آپ نے ترجمہ کیا ہے چلی کے نوبل انعام یافتہ. میں اسی کا ذکر کرنا چاہتا تھا، پیبلو نیرودا، اس کی میموئرز. میرا وہ محبوب شاعر رہا، شاعری بھی اس نے بڑی خوبصورت کی، لیکن اس کی کتاب نثر جو ہے، ہی رائٹس ان پوئٹری، اس کی نثر بھی پوئٹک ہے. یعنی آپ اسے پڑھیں تو اس قدر محظوظ ہوں گے. یعنی وہ بے شک بایوگرافی ہے، لیکن وہ بایوگرافی کم ہے اور شاعری زیادہ ہے. جو بھی ذکر کیا ہے شاعرانہ انداز میں، میموئرز کے نام سے. یہ ان کی خود نوشت ہے؟ جی خود نوشت ہے، تو خود نوشت ہے. اور وہ اسپینش میں، یعنی یہ سارا لیٹن امریکن پوئٹ ہے، لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ انگلش میں مجھے ترجمہ ملا. آپ نے وہ ترجمہ جو ہے وہ انگلش کی ان کا جو ترجمہ ہوا ہے، اس سے آگے آپ نے اردو میں ترجمہ کیا؟ جی میں نے اردو میں یادیں کے نام سے، میموئرز ان کا تھا، میں نے یادیں. یہ سب سے پہلے لاہور سے چھپی تھی، کوئی 95 میں میرے خیال میں یا 96 میں افرا پبلیکیشنز نے چھاپی. پھر اب فکشن ہاؤس نے 20 سال کے بعد دوبارہ چھاپی ہے، وہ بڑے فارمیٹ پہ اور بہت عمدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ یہ جو ترجمے کا کام ہے یہ ذرا مختلف کام نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم شاعری کرتے ہیں یا شاعر جو ہیں وہ جب شاعری کرتے ہیں یا افسانہ کہانی لکھتے ہیں، یا جو ہے یہ تو ایک تبادلات چیز ہوتی ہے جس کو، لیکن دوسری زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کرنا اور اس کا مفہوم بھی اس میں ادا کر دینا، کیا یہ مشکل جی کام نہیں؟ بہت دشوار ہے صدقی صاحب، یہ کوکنی کا کام ہے. یہ کام جو ہے آسان نہیں ہے. افسانہ شعر میں روزانہ کم و بیش ایک آدھ لکھتا ہوں، کبھی غزل لکھ دیتا ہوں، کبھی نظم لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں، کہانی بھی، یہ آپ کے اپنے یعنی میلان طبع اور اس کے تحت ہوتا ہے یہ کام، کہ آپ کا موڈ ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ نے لکھا ہے. لیکن یہ جو ہے کتاب سامنے رکھ کے اور لائن بائی لائن اسے ترجمہ کرنا، یہ بہت مشکل کام کسی بھی زبان سے. میں نے چونکہ فارسی سے بھی کیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہی انگریزی سے بھی کیا ہے، تو میں جانتا ہوں یہ بہت دشوار کوکن والی بات ہے، فرہاد بننا پڑتا ہے. ہاں، کیونکہ میں نے کچھ وہ دیکھا ہے کہ ہندوستان میں ہے احمد علی برقی اعظمی، وہ جو ہے وہ پرشین سے جو ہے وہ چونکہ پرشین کے وہ رہے ہیں، تو وہ پرشین سے اردو میں ترجمہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چونکہ طالب علم ہی پرشین کے تھے، تو ان کے لیے تو ایک ہو سکتا ہے کہ آسان کام ہو. لیکن ایک آدمی جو یہاں سے جانے کے بعد، ظاہر ہے کہ اردو یا انگریزی اسپیکنگ یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب جدید علوم جو ہے کی تعلیم حاصل کرتا ہے ایران جانے کے بعد، اس کے بعد ترجمہ کرنا جو ہے وہ دشوار کام ہے، جو آپ نے بڑا کام انجام دیا، اور یہ بڑا اہم کام ہے جو آپ نے سر انجام دیے ہوئے ہیں. یہ آپ کی نوازش ہے، آپ اسے سراہ رہے ہیں. بہرحال میں سراہا گیا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور بڑی محنت کی ہے، اور اب میرا جی نہیں چاہتا ترجمہ اب دوبارہ ہاتھ لگانے کو. شاید جوانی میں وہ کر لیا جو ہرمن بسے کی کتاب کا ترجمہ آپ نے کیا، بارشوں کا موسم جو ہے، جی ہاں، یہ کس موضوع پہ ہے کتاب؟ ہرمن ہیسے کی بک تھی وانڈرنگ کے نام سے. جی. اور وہ اوبویسلی جرمنی کا رہنے والا تھا، جرمن لینگویج، لیکن انگریزی میں اویلیبل تھی، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو. تو اس میں اس کی نظمیں بھی ہیں اور اس کے فلسافیکل ایسیز ہیں. یعنی he was a short story writer, he was a novelist, he was an essayist, and he was a poet. سب کچھ تھا وہ، اور بڑا تاریخ الدنیا قسم کا شخص تھا. یعنی اس نے ہٹلر کے دور میں رہتے ہوئے سوئٹزرلینڈ میں ایگزائل خود ہی وہ چلا گیا تھا اس میں. تو یہ اس کی فلسافیکل ایسیز اور نظموں کا مجموعہ ہے وانڈرنگ. اس میں ایک جو پوئم تھی وہ اس کی تھی پوئم یا مضمون کوئی رینی سیزن.
تو میں نے بارشوں کا موسم اسے اچھا اس سے اخذ کر کے آپ نے کتاب کا نام رکھا ہے. جی جی. ایک جو آپ نے ایک اور ترجمہ کیا ہے کارل گسٹاو یونگ کے افکار کا. یہ کارل گسٹاو یونگ اتفاق سے میں سائیکیٹری کا طالب علم بھی رہا, لیکن this is much earlier I was interested in Jung. اور یہ کارل گسٹاو یونگ بھی ایک صرف ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ نہیں تھا بلکہ اورینٹلسٹ تھا, اور اس نے بہت تحقیق سے اپنا کام کیا. اس کی بکس تھی, ایک دفعہ سیکنڈ ہینڈ بکس شاپ پہ بک رہی تھی, وہ اس کا بیٹا دے گیا تھا. کوئی صاحب کوئی شوقین آدمی ہوں گے, نہیں رہے ہوں گے یا کیا. تو میں نے اس دکاندار سے کہا, میں نے کہا اسے رکھ لیں, بڑی خوبصورت کتابیں تھی. میں نے کہا میں آؤں گا پھر میں اس وقت سے کہہ لیں آپ آ جائیے گا, میں رکھ لوں گا. بس وہ دوبارہ نصیب نہیں ہوئی دیکھنی. تو کارل گسٹاو یونگ جو ہے فرائڈ کا ڈسائپل ہے, فرائڈ کا شاگرد تھا, لیکن فرائڈ سے کہیں آگے نکل گئے. آپ اس کو پڑھیں, اگر مطالعہ کریں تو you will find him very interesting even otherwise. جو اس کی اور یہ جو کرغزستان کی نظمی شاعری ہے, یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا مجھے کہ آپ ترجمہ کیجیے. اچھا, یہ ان کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ آپ ترجمہ کریں اور آپ نے وہ ترجمہ کر کے دی. واحد چھاپی بھی انہوں نے, جی تو اس کو شائع بھی انہوں نے کیا ہے. ہاں, شائع بھی اکیڈمی نے شائع کی, لیکن اور وہ جو ہے کارل گسٹاو یونگ کی وہ مقتدران چھاپی. صحیح. تو اور بھی اب تو یہ تو بات ہو رہی تھی تراجم کی, اور ظاہر تو یہ جو کتابیں ہیں یہ انگلش سے آپ نے ترجمہ کی ہیں ساری. جی, انگلش اور پرشین. انگلش اور پرشین سے. تو اب آتے ہیں ہم آپ کی شاعری کی طرف. تو شاعری جو ہے, تو پہلے تو ظاہر ہے کہ شاعر تو آپ ہیں ہی اور خوبصورت شاعر ہیں, تو کوئی ایک دو غزلیں سنا دیجئے تاکہ تھوڑا سا موڈ جو ہے ترجمے سے نکل کے جو ہے وہ شاعری کی طرف آئے. پیش کرتا ہوں, اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت ہیں. بہرحال یہ کمال ہے جس کا بھی, کیونکہ آپ کے ہاں موسموں کا ذکر بہت ہوتا ہے. آپ کے میں نے جو السٹریٹڈ قسم کی وہ جو چیزیں دیکھتا ہوں نا, تو اس میں ایک آپ اس میں حسن پرست نظر آتے ہیں, کیونکہ آپ جو تصاویر ہیں وہ بڑی خوبصورت سلیکٹ کرتے ہیں. میں بچپن میں آرٹسٹ بھی رہا. جی. تو میرا بینٹ جو ہے وہ تمام فنون لطیفہ کی جو یعنی نازک اور خوبصورت اقسام ہیں ان کی طرف ہے. مثلا میں نے کہا ہے کہ موسم ہجر ہے, کچھ اشعار پیش کروں گا, کچھ قطعات. موسم ہجر ہے ٹلتا ہی نہیں, دل کسی ہجر ہے, دل کسی طور بہلتا ہی نہیں, دل کسی طور بہلتا ہی نہیں. اس کے بعد ابھی میں نے تازہ ایک غزل ہے ابھی کہی تھی, یہ وبا کے صورت میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, تو آپ اسے سمجھیں گے. درد اٹھتا ہے, مطلب عرض ہے, درد اٹھتا ہے پر شیر بنتا نہیں. درد اٹھتا ہے مگر شیر بنتا نہیں. درد اٹھتا ہے پر شیر بنتا نہیں, آنکھ لگتی نہیں, سانس آتا نہیں. ذہن پہ کوہر ہے, یاد ہے دھند میں, سوچ معوف ہے پلے پڑتا نہیں. واہ. ذہن پہ کوہر ہے, یاد ہے دھند میں, سوچ معوف ہے پلے پڑتا نہیں. ایسا سناٹا کوئی صدا بھی نہیں, اب گھروں سے کوئی نکلتا بھی نہیں. اب گھروں سے کوئی بھی نکلتا نہیں. عالم مرگ چپ کا ہو جیسے سما, عالم مرگ چپکا ہو جیسے سما, پر جو مارے پرندہ تو ملتا نہیں. جی. پر جو مارے پرندہ تو ملتا نہیں. آؤ انور چلیں ڈھونڈیں آواز کو,
आओ अनवर चलें ढूंढें आवाज को। ये आवाज को, कैसी तन्हाई चेहरा उजलता नहीं। वाह 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 वाह, माशा, खूबसूरत। अगर आप एक क़िता पेश करता हूँ। ये फोन में जो चीजें सामने आ रही हैं मैंने सिलेक्ट करके अलग नहीं रखी। इश्क की कसक भी और दर्द आशनाई भी। इश्क की कसक कसक भी और दर्द आशनाई भी। और दर्द आशनाई भी, पढ़ के देखो आंखों में राज झिलमिलाते हैं। झील जैसी गहरी और गहरी झील जैसी गहराई और गहरी तन्हाई, आसमान शब में जू तारे टिमटिमाते हैं। वाह। एक और क़िता है। तुझे मैं याद करता हूँ बहुत ज्यादा नहीं अक्सर, मगर अक्सर ही तेरा जिक्र रहता है बहुत ज्यादा। वाह 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 वाह, खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं आपने। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं गजल आपने कही है, मैं गजल एक सुनाता हूँ। कौन मेरा दुश्मने जान था, सितारा कौन था। कौन मेरा दुश्मने जान था, सितारा कौन था। वार किस किस ने किए लेकिन सहारा कौन था। वाह। वार किस किस ने किए लेकिन सहारा कौन था। कौन था दश्ते वफा में झेलता जो दर्द को। आबले पैरों में थे लेकिन हमारा कौन था। वाह। कौन था दश्ते वफा में झेलता जो दर्द को। आबले पैरों में थे लेकिन हमारा कौन था। और सख्त जानी का सफर वीरान दश्ते यास में। सख्त जानी का सफर वीरान दश्ते यास में, और तन्हाई में हमरा वो इशारा कौन था। वो इशारा कौन था। वाह। शाम कैसे यूं अचानक आ गई दिन में वहां। शाम कैसे यूं अचानक आ गई दिन में वहां। कैसे टूटा था फलक से और तारा कौन था। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। शाम कैसे यूं अचानक आ गई दिन में वहां। कैसे टूटा था फलक से और तारा कौन था। कौन था अनवर वहां वीरान घर में याद है। कौन था अनवर वहां वीरान घर में याद है। एक सदा आई मगर किसने पुकारा कौन था। एक सदाई। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये बहुत दिन है। एक शेर अर्ज है। जी जी लाजिम नहीं कि सारी क़यामत हो वसल में। जी जी। लाजिम नहीं कि सारी क़यामत हो वसल में। कुछ रोज हश्र हिज्र की फुरकत में भी कटे। वाह वाह वाह। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि कुछ आपकी तीसरी जहत की तरफ चलते हैं, अफसानवी अदब की तरफ। तो एक आप गजल जो जो यूं कहानियां लिखते हैं जी। उसका माखिज जो है, आप क्या समझते हैं, क्या है माखिज आपकी कहानियों का। मेरी कहानियां दरहकीकत तीन चीजों के, एक ट्रायोलॉजी है लाइफ की, जिंदगी की, उसके गिर्द घूमती है। इसमें मोहब्बत भी है और उसमें मौत भी है। और तीसरी चीज जो मेरे लिए बहुत अहम है वो अनहोनी। अच्छा, ये जो हद आपने से कथा कलामी एक आपने जो वो किया था, जो बाइस्कोप दिन में जो एक वो था, अनहोनी सा अफसाना जो था, तो वो बेगैब, वो इल्म गैब। जी जी, वो आपने जो है वो कोई सच्चा वाकया था या क्या 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 चीज थी वो। सिद्दीकी साहब, मेरी दानिश में शायद इस बात का एतराफ बहुत से अफसाना निगार या शायर हजरात न करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ
جو کچھ آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے، جو کچھ آپ کا علم ہوتا ہے اور جو کچھ تجربہ ہوتا ہے، اس کا انفلوئنس جو ہے وہ شاعری ہے یا افسانہ نگاری. تو در آپ کا حقیقت جو پیشہ ہے اس میں تو غالباً مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے بھی کچھ اثرات اس میں نظر آتے تھے. وہ سارے کا سارا ہاسپٹل کا ماحول تھا. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہاسپٹل کے ماحول میں دکھایا. لیکن میں اگر کوئی چیز یعنی حقیقت میں میری دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو میں اسے افسانہ لکھتا ہوں. فکشنائز جب کرتا ہوں تو ایسے کرتا ہوں کہ وہ حقیقت نہ رہے، پروزیک نہ ہو جائے. یعنی وہ اس میں وہ ٹچ آئے کہ وہ فکشن پڑھنے والا جو ہے محسوس ہو. اس میں میرے بعض ناقد جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری لینگویج پوئٹک ہے بہت. اللہ کی دین ہے کہ بہرحال میں یہی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کے کیونکہ اس سے مجھے اس لیے یاد آیا کہ کل میں مشرف عالم ذوقی کا انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ناول جو انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور جب وہ سفر اختتام پذیر ہوا تو مجھے ناول کا پلاٹ مل گیا تھا. تو اس ریفرنس سے جو افسانہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو لکھے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ آپ کے ماحول کے میں لکھے ہوئے لگتے ہیں زیادہ تر. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے. یہ میرا ایک تازہ افسانہ ہے، میرے خیال میں چند ماہ ہوئے ہیں اسے لکھے ہوئے. پرندوں کو اڑنے دو. تو یہ آپ سنا دیجئے جو ہے ہمیں، ہمارے ناظرین کو. آپ کے لیے نکالا ہے. پرندوں کو اڑنے دو. جی جی. آ گئے تم، اور میں جیسے کسی غیبی طاقت کے زیر اثر اس سبزی فروش کی دکان کے سامنے گاہکوں کے درمیان ورنق بنا اس بوڑھے سبزی فروش کو تک رہا تھا. اس کے منہ سے نکلا ہوا جملہ میرے کانوں میں پڑا، لیکن میں تو اپنی سدھ بدھ میں ہی نہ تھا. یہاں تک تو میں آپ سے کئی بار سن چکا ہوں. میرے چھوٹے بھائی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آگے بتائیں پھر کیا ہوا. آگے ہی کا جو جاننے کے لیے وہاں پہنچا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا. مڑ کر دیکھا تو میرا آفس کا ایک ہمکار جو مجھ سے کسی فائل کے بارے میں دریافت کر رہا تھا، آنکھیں مل کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا. کیا ہو گیا یار، تمہیں پچھلے ہفتے دی گئی فائل کے بارے میں پوچھنے آیا تھا. تو یعنی آپ بجائے سبزی فروش کی دکان کے سامنے اپنے ہی دفتر میں موجود تھے. چھوٹے بھائی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں میں اس لمحے اپنے دفتر میں تھا جس کا مجھے مکمل یقین ہے. لیکن میری آنکھوں کے سامنے اسی سبزی فروش کی چھوٹی سی دکان تھی. میرے ارد گرد گاہکوں کا ہجوم تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسا گورکھ دھندا تھا. اگر میں اپنے دفتر میں جو کہ میں اس وقت تھا، تو پھر سبزی فروش کی دکان اور بوڑھے سبزی فروش کا اتنے سارے گاہکوں میں پھنسے میرے وجود کو نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ مجھ سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے کہنا، آ گئے تم. یعنی آپ ایک ہی وقت میں شعوری حالت میں ہونے کے باوجود ایک لاشعوری کیفیت سے دوچار تھے. میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے یہ کہتے ہوئے در حقیقت جتانے کی کوشش کی کہ وہ اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے جتنا میں اسے ہمیشہ سمجھتا رہا تھا. معلوم نہیں بھائی، میری تو سمجھ سے یہ سب بالا تر ہے، وہ بولا. اس کے جواب میں بھی بس یہی کہہ سکا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں ہمیشہ ایک خواب کی کیفیت میں زندہ رہا ہوں. دور کسی چائے خانے کے ریڈیو سے بلند ہوتے ہوئے کسی گزرے ہوئے عہد کے گیت کے بول میرے کانوں میں اترنے لگے، کاہے کو دیر لگائی رے، آئے نہ اب تک بالما. اور میں جیسے کسی جادوئی اثر میں اپنے کے جی کے زمانے کی کلاس فلو بلکہ جگری دوست خاور کے گھر کے باہر گراؤنڈ میں بیٹھا اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. وہ حسب عادت ہنسے جا رہا تھا اور میرے کانوں میں رسیلے گیت کے بول اپنا جادو جگا رہے تھے، کاہے کو دیر لگائی رے، آئے نہ اب تک بالما. اور میں اس مدھر گیت کو سنتے ہوئے سوچے جا رہا تھا کہ لوگ کیوں اتنی دیر کر دیتے ہیں. این اسی لمحے خاور نے سکنجبین کا گلاس مجھے تھماتے ہوئے کہا،
ناصر یار یہ پی لو, سوچنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے. اور میں نے سکنجبین کے گلاس کو منہ سے لگاتے ہوئے سوچا کہ واقعی سوچنے کی تو عمر پڑی ہے. پھر خاور کے والد کا لاہور ٹرانسفر ہو گیا. خاور اپنے بڑے بھائی شاور باجی افسرا کے ساتھ لاہور چلا گیا. ہم 7ویں سے 8ویں کلاس میں پہنچ گئے, مگر مجھے یہ کبھی سمجھ نہ آیا کہ لوگ ٹرانسفر کیوں ہو جاتے ہیں, بلکہ یوں چھوڑ کے اچانک کیوں چلے جاتے ہیں. تبھی مجھے اپنا کلاس فیلو اسد یاد آ گیا. کتنا اچھا دوست تھا. اسکول گھر کے نزدیک تھا اور ہم ریسس کے وقت میں گھر آ جاتے اور صحن میں کرکٹ کھیلا کرتے. اسی کھیل میں ایک دن میری بال اسد کی ناک پر اس زور سے لگی کہ وہ سوج کر سرخ ہو گئی. امی نے فوراً آیوڈیکس کی مالش کی. مجھے ڈانٹا. میں در حقیقت بہت بوکھلا گیا تھا, لیکن اسد نے مسکراتے ہوئے کہا آنٹی اس میں ناصر کا کیا قصور, بس اتفاق تھا, بال لگ گئی. اور پھر اسد بھی کچھ ماہ بعد وہ اپنے والدین کی نقل مکانی کی وجہ سے کراچی چلا گیا. اور میں یہ سوچتا رہ گیا اچھا ہے میرے والد جاب میں نہیں اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں, ورنہ ہم بھی ادھر ادھر ٹرانسفر ہوتے رہتے. اسد اور خاور آج بھی میری یادوں کے چمن میں کھلے ہوئے پھولوں کی مانند بہکتے ہیں. کس سے معلوم وہ اب کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے. خدا کرے جہاں بھی ہوں بخیریت ہو. ممکن ہے اسد کو اپنی ناک کی چوٹ کبھی میری یاد دلاتی ہو, یا شاید خاور کو بھی وہ گیت یاد آتا ہو, کاہے کو دیر لگائی رے آئے نہ اب تک بالما. جانے کتنے موسم آئے اور چلے گئے. اسکول کالج کے دن خواب ہوئے, عملی زندگی کا آغاز ہوا, اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا کب شادی ہوئی اور کب بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ بھی شادیاں کرا کے بزرگ بن گئے اور ہمیں دادا نانا بنا دیا. ابھی 2 برس پہلے میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس کی گھر کینیڈا میں تھا. اس کا مجھے دیکھ کر ہنسنا مجھے ان دنوں کی یاد دلاتا تھا جب وہ شاید گریڈ 3 میں تھا. آج وہ ایک گڑیا جیسی بیٹی کا باپ ہے. کافی پیئیں گے ڈیڈی؟ اور میں جواباً کہہ بیٹھا کافی, اور پوچھوں مگ میں سے اٹھتی ہوئی گرم کافی کی خوشبو مجھے اپنے شہر اور وہاں سے لاہور کے لارڈز ریستوران اور ایبٹ آباد کے مونا لیزا کافی ہاؤس لے گئی. یہی مجھ میں خرابی ہے, جو چیز سامنے ہو اسے چھوڑ کر کہیں دور کسی اور خزینے کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں. میں ہمیشہ ہجوم میں تنہا رہنے والوں میں سے ہوں. اب یہ نہیں خبر کہ یہ اچھی بات ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ کافی نیند کو اڑاتی ہی نہیں بلکہ بھگا دیتی ہے, لیکن برا ہو اس جیٹ لیگ کا کہ میں کافی پیتے پیتے سو گیا تھا اور آنکھ کھلی تو خود کو اسی سبزی فروش کی دکان کے ہجوم میں کھڑے پایا. میرے کانوں میں اس بوڑھے سبزی فروش کی آواز گونج رہی تھی, آ گئے تم. لاؤنج کی بے ونڈو سے باہر برستی بارش کتنی اچھی لگ رہی تھی. تب کسی نے سرگوشی میں مجھ سے کہا بارش ہمیشہ اندر سے اچھی لگتی ہے, کبھی بارش میں بھیگ کر دیکھو. سامنے لاؤنج میں ٹی وی پر کسی میوزیکل پروگرام میں مشہور سنگر شکیرا ہسپانوی زبان میں گاتے ہوئے ناچ رہی تھی. مجھے اس کی شکل میں 60 کی دہائی کی شعرا آفاق ایکٹریس بریجٹ بارڈٹ نظر آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ آپ جیسی شکل سے ملتے ہوئے اس دنیا میں 7 ہم شکل اور بھی ہوتے ہیں. جب عراق میں امریکہ نے ایک جھوٹے الزام پر دراندازی کی تھی اور پھر عراق میں بنائی گئی ایک کٹ پتلی حکومت نے صدر صدام کو پھانسی میں لٹکا دیا تھا, تب بھی ایک افواہ سارے عالم میں پھیلی تھی کہ وہ کوئی صدام کا ہم شکل تھا. اس میڈیا نے تو اب جینا حرام کر دیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا کیا سچ ہے اور کیا نہیں. اس بار مسی ساگا میں کالج کے ابتدائی دنوں کے دوست محی الدین سے ملاقات ہو گئی. مجھے ملتان میں گزرے ہوئے دن اور شامیں یاد آ گئیں. بابر اور اظہار ان یادوں میں شامل تھے. عید کے دن نئی فلم کا شو دیکھنا ہم سب کے لیے کسی مذہبی رسوم کی طرح لازم تھا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دن رش کے باعث پرابلمز ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ساری فلمیں مجھے آج تک یاد ہیں. محی الدین سے ملاقات بالکل ایسی تھی جیسے بقول ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. کیا کیا یاد نہیں آ گیا تھا. اس زمانے میں ٹائم کے باقاعدہ پڑھنے والے ہم دونوں تھے. ویسے بھی تب ٹائم 2 روپے سے کم تھا, لیکن جب کی یہ بات ہے تب ڈالر بھی 10 روپے سے کم تھا. محی الدین کا ادب سے لگاؤ بلکہ عشق ہماری دوستی کی احساس تھا. اس دفعہ ان کے گھر میں ڈنر کے بعد محی الدین
کہ لائبریری دیکھ کے ان کی دیوانگی عشق کا یقین جو پہلے ہی تھا مکمل ہو گیا تھا. سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک ویڈیو وائرل تھی جس میں ایک ایسٹرو فزسسٹ اپنے لیکچر میں سننے اور دیکھنے والوں کو بھی یہ باور پڑھانے کی کوشش میں تھا مصروف تھا کہ اگر نیوکلیر وار ہو گئی تو دنیا بھر کی 90% آبادی بھگ سے اڑ جائے گی اور ایک نیوکلیر ونٹر اس طرح کرائرس کو 3-4 صدیوں تک اڑ دے گی اور اس طرح اچانک آئس ایج کے آنے کے امکانات قوی ہیں. میری آنکھوں میں نازیہ کی کھینچی ہوئی ایک تصویر جس میں لاتعداد پرندے کبھی کی بنی ہوئی ایک بہت چھوٹی سی خستہ حال مسجد کے اوپر مسحور کن انداز میں محو پرواز تھے. یہ تصویر نازیہ کی کراچی میں ہونے والی حالیہ فوٹوگرافک نمائش میں بہت مقبول ہوئی تھی. تصویر واقعی جاذب نظر تھی. پرندے دائروں میں اڑائے تھے اور مجھے سبزی فروش کے منہ سے نکلے لفظ گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے, پرندوں کو اڑنے دو. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اچھا زاہد بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو ابھی میں ایک ٹائٹل دیکھ رہا تھا آپ کی فیس بک اس کے اوپر کہ انور زاہدی کی کہانیاں جو فکشن ہاؤس نے شائع کی, یہ آپ کی نئی کتاب ہے؟ یہ جی میں آپ کو پیش کروں گا. یہ ذرا لاک ڈاؤن ختم ہو, آپ کو شاید علم میں ہو مجھے اسٹروک ہو گیا تھا کینیڈا میں. میں اسٹروک سے یعنی 8 مہینے ہو چکے ہیں. میں خدا کا شکر ہے وہ اسٹروک اس صورت کا اسٹروک نہیں تھا جس میں لوگ بول بھی نہیں سکتے اور چال بھی نہیں سکتے, اور یہ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک اسے کہتے ہیں طبی اصطلاح میں TIA. یہ تھا کچھ بہت ہی چھوٹا سا کلوٹ تھا جس نے یہ بس اب یہ ایک اسٹرو ہو گیا ہوں, یعنی اپنی حرکات مسٹیک سے چلتا ہوں, اور لیکن سارے کام نہانا دھونا مجھے ایک دم خیال آیا گیا آپ کئی انٹرویو ٹی وی پہ نہ لیں اس پہ نہ کریں تو خود میں نہایا بھی اور شیو بھی کی اور سب کیے. تو وہ ڈاکٹر شفیق انجم ہے نمل کے, یہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز جو ہے اس کے اردو کے میرے خیال میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شاید, تو وہ ان کا انتخاب ہے. انہوں نے انتخاب کیا ہے, تو اس میں آپ کی نئی کہانیاں بھی شامل ہیں. اور یہ اس میں یہ بائسکوپ دن آخری کتاب ہے. پہلی کتاب عذاب شہر پناہ ہے, دوسری کتاب موسم جنگ کا کہانی محبت کی, تیسری کتاب اپنا مندر والی گلی, اور چوتھی کتاب بائسکوپ دے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یہ بالکل نئی ہے, 5ویں کتاب کے لیے. اچھا یہ نئی کتاب نئی کہانیوں میں سے ہے. تو یہ جو ابھی جو میں کہہ رہا تھا انور زاہدی کی کہانیاں جو انہوں نے جس کا آپ نے بتایا کہ جی انہوں نے مرتب کی ہے, تو یہ انہوں نے جو آپ کی 4 کتابیں ہیں فکشن کی اس میں سے انتخاب ہے. جی میری 79 سٹوریز ہیں. یہ جو آپ کو سنائی ہے اب 80 ہو گئی اور ایک اور اس طرح آگے چل رہی ہیں, لیکن یہ 79 سٹوریز میں سے 40 کہانیاں نکلا. جی چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہوئی. اب ہم آپ کے ساتھ ملاقات خوبصورت رہی. ادبستان کے ناظرین کو بھی یہ آپ کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کا صدیق صاحب, بڑی عنایت. میں ممنون ہوں ادبستان کا اور آپ کا.